اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، برادران محترم، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم جنت کے حوالے سے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں، انسان کو دنیا کے اندر جو بھی حالات پیش آتے ہیں، ایک یہ دنیا ہے اور ایک عالم آخرت کا عالم ہے، وہ دنیا ہے۔ اب یہاں سے جانے کے بعد کوئی بھی انسان وہاں کے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتا، کوئی پلٹ کر نہیں آتا، یہاں سے جو بھی جاتا ہے پلٹ کر ہمیں خبر نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، اس نے کیا کیا مناظر دیکھیں۔ آج تک کوئی ایسی سائنس، ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا کوئی فن، ایسا کوئی علم آج تک ایجاد نہیں ہوا جس کے ذریعے سے کوئی شخص یہ پہچان پائے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کے ساتھ وہاں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں، کوئی بھی شخص نہیں بتا سکتا۔ ہاں، البتہ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ جو قرآن کریم سے یا احادیث سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا، جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں قرآن و حدیث سے، اتنی صرف معلوم ہے، بس اس سے زیادہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ ایک بزرگ کا قصہ سنایا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان سے ان کے مریدین نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ یہاں سے جو بھی شخص چلا جاتا ہے وہ پلٹ کے نہیں آتا، پلٹ کے کوئی خبر نہیں دیتا، یہاں سے جانے کے بعد اس کو کیا کیا حالات پیش آئے اور اس نے کیا کیا اپنی آنکھوں سے مناظر کو دیکھا، وہ آ کر ہمیں نہیں بتاتا۔ آپ کوئی ایسی تدبیر اختیار کریں کہ وہاں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ تو ان بزرگ نے اپنے مریدین سے کہا کہ ایسا کریں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ ایسا کرنا کہ قبر کے اندر تمہیں ایک قلم اور کاغذ رکھ دینا، انشاءاللہ میں تمہیں وہاں کے حالات کے بارے میں لکھ کر بتاؤں گا، پھر اگلے دن تم ایک دن کے بعد میری قبر سے وہ پرچہ تم لے جانا۔ مریدین بڑے خوش ہوئے کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اخروی زندگی کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات معلوم ہو پائے گی۔ خیر، جب ان بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر کے اندر ایک کاغذ اور قلم رکھ دیا گیا۔ ٹھیک اگلے دن جب لوگ گئے، وہ مریدین گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی قبر کے اوپر ایک پرچہ رکھا ہوا ہے۔ لوگ دور سے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ حضرت نے ہمارے لیے وہاں کے حالات کے حوالے سے معلومات لکھ رکھی ہے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ خیر، انہوں نے جیسے ہی وہ پرچہ اٹھایا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پرچے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں۔ یعنی جو آخرت کے جو حالات ہیں یہ صرف دیکھے جا سکتے ہیں، بتائے نہیں جا سکتے، ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ جانے یہ واقعہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں
یہ واقعہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور یہ واقعہ من گھڑت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی تو یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں کے جو بھی حالات ہیں وہ بتانے کے نہیں ہیں، بس ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، اس سے وہی شخص واقف ہو سکتا ہے۔ یہاں دنیا کے لوگ جب تک ہم جی رہے ہیں، ہماری جھوٹی آنکھیں زندہ ہیں، سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، ہمیں اس عالم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ جیسے ہی ہماری روح پرواز کر گئی اور یہ جھوٹی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے بعد پھر یہاں کے بارے میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ہمارے سامنے وہ جو غیب کے مناظر ہیں جس کو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہمارے سامنے کھل کر آشکارا ہو جائیں گے۔ ہاں، مثال کے طور پر وہ فرشتے ہمیں نظر آنے لگیں گے، جنات ہمیں نظر آنے لگیں گے، اخروی جتنی جو آج ہمارے واسطے غیب کی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ مرنے کے بعد ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح بالکل اس کا الٹ ہے، دنیا کے اندر جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ یہ یہاں کے لوگ، یہاں کے رشتہ دار، احباب، اسی طرح یہاں کی عمارتیں، ہمارے تعلقات، یہ سارے اسباب، یہ چیزیں مرنے کے بعد پھر یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی، یہ ہمیں نظر نہیں آئیں گی، پھر صرف آخرت کے مناظر ہمیں نظر آنے لگیں گے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے مناظر کیا ہیں۔ میں نے جو آپ کے حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ جنت کے مناظر کے حوالے سے اللہ رب العزت کا یہاں پہ ارشاد ہے کہ مومنوں کو ہم وارث بنائیں گے، اس جنت کے اندر جو ہے انعامات سے نوازا جائے گا، پھل پھول جو ان کو کھلائے جائیں گے، انعامات ان کو اور نعمتیں کھلائی جائیں گی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، جو آپ کا سب سے ادنا جنتی، جو سب سے کم تر، سب سے کم جنتی جو آدمی ہوگا، اس کو کون سی جنت ملے گی؟ یعنی جس کا جو سب سے کم درجے کا ہوگا، اس کو کیا ملے گا جنت کے اندر؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے موسیٰ، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم ان 4 بادشاہوں کا نام بتاؤ جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے یہ بادشاہ تھے، اور ان کی تم سلطنت کا ذکر کرو کہ ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کا نام، ان کے علاقوں کا نام تم ذکر کرو۔ تو وہ بندہ، وہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں دنیا کے فلاں 4 بڑے بڑے بادشاہوں کا نام جانتا ہوں، اور ان کی بڑی بڑی سلطنتوں کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کے وہ جو علاقوں کے نام ہوں گے وہ ان کو بتائے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس جنتی سے فرمائیں گے کہ اچھا، تم ان 4 بادشاہوں کو جو لذتیں دنیا کے اندر عیش و عشرت جو حاصل تھا، تم اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ اس کو کیا کیا ان کو لذتیں حاصل تھیں۔ تو وہ شخص بتائے گا کہ اللہ، اس کو فلاں لذتیں، عیش و عشرت اور آرام کا یہ سامان ان کو حاصل تھا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ وہ 4 بادشاہ جن کے بارے میں تم نے بتایا کہ
ان کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں تھی دنیا کے اندر، اور اس کو جو ہے نا بڑی بڑی لذتیں حاصل تھیں، بڑی بڑی نعمتیں حاصل تھیں، اور ان کا رقبہ کتنا تھا جو تم بتا سکتے ہو بتاؤ۔ وہ شخص اس کے پاس جتنی معلومات ہوگی ان 4 بادشاہوں کے حوالے سے پوری معلومات اللہ پاک کے سامنے عرض کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس ادنا سے ادنا جنتی کو کہ کیا اے میرے بندے، کیا تم اس بات پر راضی ہوں گے کہ تمہیں جو 4 بڑے بادشاہوں کی سلطنتوں اور ان کے لذتوں اور ان کے عیش و عشرت اور ان کے آرام قدوں کا تم نے جو تذکرہ کیا ہے، ان تمام 4 بادشاہوں کے جو اس کو سلطنتیں حاصل تھیں اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں اگر جنت حاصل ہو جائے تو کیا تم اس بات پر راضی ہو جاؤ گے؟ تو بندہ حیرانگی سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں کیوں نہیں اس بات پر راضی ہوں گا؟ آپ تو بڑے ارحم الراحمین ہیں، میں تو بڑا خوش ہو جاؤں گا، اس بات کے اوپر بڑا راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 10 گنا زیادہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا تصور کر لیجئے، ذرا اندازہ لگا لیجئے، یہ حال ہے سب سے ادنا جنتی کا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، جب ادنا سے ادنا سب سے کم تر جنتی کا یہ حال ہے کہ اس کو 10 گنا زیادہ دنیا کی 4 سلطنتوں سے بڑی سلطنتوں سے 10 گنا زیادہ اس کو جنت ملے گی، تو آپ کے جو پسندیدہ لوگ ہوں گے، جو آپ کے محبوب بندے ہوں گے، ان کو پھر کیا آپ نوازیں گے؟ ان کو پھر کس قدر جنت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے موسیٰ، میں اپنے محبوب بندوں کے لیے تو میں نے وہ جنت اپنے ہاتھ سے بنا رکھی ہے، اور اس جنت کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے اس کے اوپر مہر لگا کر میں نے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس جنت کو میں نے محفوظ کر دیا ہے، اور اس جنت کے بارے میں آج تک کسی کان نے تذکرہ نہیں سنا، آج تک کسی آنکھ نے اس جنت کے منظر کو نہیں دیکھا، اور آج تک اس جنت کے حوالے سے کسی زبان نے اس کو بیان نہیں کیا۔ کسی کے تصور اور حاشے خیال میں اس جنت کے حوالے سے آ ہی نہیں سکتا کہ وہ کس قدر وسیع و عریض ہو اور حسین و جمیل جنت ہو سکتی ہے۔ کسی کی ذہن کی اپروچ اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جنت کا احوال ہے جو ایک جنتی کو اس قدر جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا سے ادنا جنتی کے حوالے سے ایک احوال کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ادنا جنتی، اس کو ان کے اعمال بد کی پاداش میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اگرچہ کوئی شخص مسلمان کیوں نہ ہو لیکن اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے پہلے اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو اب اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے اندر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں جہنم کے اندر بہت جھلس رہا ہوں، اور جہنم کی جو تپش ہے مجھے جھلسا رہی ہے، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس دوزخ کے کنارے کے اوپر مجھے بٹھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، تو اگر تجھے یہاں جہنم کے کنارے میں بٹھا دیا جائے گا تو پھر تو دوبارہ کہے گا کہ مجھے اور ذرا آگے اس جہنم سے دور کر دیا جائے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے آگے بڑھنے کی تمنا نہیں کروں گا، میں یہیں پر رہوں گا۔ چنانچہ اس شخص کو اس جہنم سے نکال کر اس جہنم کے کنارے پر بٹھا دیا جائے گا۔ جب وہ شخص وہاں بیٹھے گا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے آپ نے جہنم کے کنارے میں بٹھا دیا ہے، لیکن یہاں پر جہنم کی تپش اور لپٹیں میرے پاس یہاں پہنچ رہی ہیں، اب آپ میرے اوپر تھوڑی سی مہربانی کریں کہ مجھے تھوڑا سا آگے آپ کر دیجئے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس طرح ہم سے سوال نہیں کرو گے، تو عرض کرے گا اے اللہ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تھوڑا سا آگے کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کنارے سے تھوڑا سا اور جہنم سے دور کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کو وہاں سے جنت کی جھلک، جنت کا تھوڑا سا نظارہ نظر آنے لگے گا، تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے یہاں سے ذرا سی جنت نظر آ رہی ہے، مجھے آپ حکم دے دیں، اجازت دے دیں کہ میں ایک جھلک جنت کی دیکھ آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں آگے بڑھنے کی دعا نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا، تم دوبارہ اپنی وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ مجھے تھوڑا سا ایک جھلک دکھلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی ایک جھلک دکھلائیں گے۔ جب وہ جنت کی جھلک دیکھ کر آئے گا تو اس سے کہاں رہا جائے گا، وہ دوبارہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے جنت کے حسین مناظر کو دیکھا ہے، اے ارحم الراحمین آپ تو بڑے ہی ارحم الراحمین ہیں، جب آپ نے مجھے جنت کے مناظر کو دکھلا دیا، جھلک کو دکھلا دیا، اے میرے پروردگار اب آپ مجھے جنت کے اندر داخل ہی فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا کے جتنا بھی روئے زمین کا رقبہ ہے، اس روئے زمین کے رقبے کے برابر تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب آپ تصور کریے اس حدیث مبارکہ کے اندر ادنا سے ادنا جنتی کے حال کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس جنتی کو اس پوری روئے زمین کے برابر، اس پوری زمین کے برابر اللہ تعالیٰ سب سے کم تر جنتی کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کرام تشریف فرما تھے وہ صحابہ کرام بھی مسکرا رہے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالضحک کہا جاتا ہے۔ اور ان صحابہ کرام نے جن شاگردوں کو بتلائی یہ حدیث، تو صحابہ کرام نے بھی مسکرا کر یہ حدیث سنائی ہے، اور ان کے شاگردوں نے بھی وہ مسکرا کر ہنستے ہوئے وہ حدیث سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جب بھی کوئی محدث اس حدیث کو بیان کرتا ہے، استاد جب اپنے شاگردوں کے سامنے یہ حدیث کو بیان کرتا ہے تو استاد بھی ہنس رہا ہوتا ہے اور وہ شاگرد بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالضحک کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ادنا سے ادنا جنتی کا احوال ہے۔ اب یہاں اس دنیا کے اندر ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ پوری روئے زمین کے برابر ادنا سے ادنا جنتی کو جنت کیسے ملے گی، وہ اتنی زمین بڑی جنت کیسے ہوگی، کہاں پہ ہوگی، اس کا رقبہ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے دماغوں کے اندر یہ بات نہیں سما سکتی، کیونکہ یہ عالم جو ہے اس عالم کے حوالے سے ہم کچھ بھی سوچ اور سمجھ نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہدایت والوں کے لیے، مومنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے، فرمایا کرتے تھے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اور ان جنت کے نعمتوں کو تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یقین جانو جنت تمہاری ہے، اس بات کو دل کے اندر بٹھا دیجئے کہ جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ بس صرف چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے کہ اس جنت کے حصول کے لیے جو راستے میں ذرا سی رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹانا ہے، اس کو ہٹا کر تم جنت تک بآسانی پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کی مان کر چلو تو یہ جنت تمہارے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی رضا کے ساتھ، اپنے حکموں کی اور اپنی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کے مطابق ہم سب کی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔